بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بچوں کی فکر آخرت سے متعلق ہے کہ کیا ہمیں صرف اپنی اولادوں کی دنیا کی فکر ہے کہ وہ کچھ بن جائے، ان کا کیریئر سیٹ ہو جائے، یا کچھ ان کا بزنس سیٹ ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو پسند کر لیا۔ اب یہ ہمیں سن کے اللہ نے جو فرمایا ہے ہمیں خود کا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم بھی انہی میں سے تو نہیں ہیں؟ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں؟ کیا ہماری پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے یا کسی کو کامیاب ہو کر دکھانا ہے؟ کیا ہماری یہ پرائیورٹیز ہیں؟ ہمیں اپنی دنیا کی پرائیورٹیز اور آخرت کے بارے میں ان دونوں کو الگ رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ ہماری بھاگ دوڑ جو ہے وہ دنیا کی طرف زیادہ ہے یا جو ہماری اصل دنیا ہے آخرت کی طرف زیادہ ہے۔ تو پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو پسند کر لیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ جو خود تو انہوں نے دنیا پسند کر لی ہوتی ہے، لیکن جو دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں آتے ہیں، جن کو فکر آخرت ہوتی ہے، ان کو روکتے ہیں۔ آج یہ ہمارے بہت عام مثال ہے ہمارے معاشرے میں کہ آج کوئی نوجوان اگر اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور وہ دین کی طرف آئے، تبلیغ کرے، یا کوئی لڑکی پردے کی طرف آئے، تو اس سے بہت سوال کیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان لڑکی عبایا پہنے یا اس پردے کی طرف آئے تو اس سے یہ سوال ہوتے ہیں کہ تمہارا رشتہ کیسے آئے گا، جو کامن سوال کیے جاتے ہیں اس سے۔ ہم میں یہ بھی بہت عام چیز ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر ہم مر گئے تو ہمارے بچوں کو کیا ہوگا، پیچھے سے کہتے ہیں نا۔ اسی کو الٹا کرنا ہے آج کہ اگر ہماری اولاد پہلے مر گئی تو پھر وہ ان کی آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا۔ تو آج اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی آخرت کو بھی دیکھنا ہے۔ ہمارے اگر کسی اپنے کا میلان، اس کا دلچسپی اگر شیطانی کاموں کی طرف ہو جائے نا، تو یہ بھی ہمارے اوپر ایک آزمائش ہوتی ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے تو اولاد کو آزمائش کہا گیا ہے، فتنہ کہا گیا ہے۔ اب صالحین کا کیا کام ہوتا ہے؟ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے آخرت کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر اس پہ یقین بھی کرتے ہیں۔ آج ہم میں کیا ہے؟ ہمیں آخرت کا تو پتہ ہے، علم ہے ہمیں آخرت، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ آج ہمیں یقین نہیں ہے، اس لیے تو ہم کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، چھپ کے گناہ کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے؟ علم ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ اس کے بعد جو صالحین کا عمل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ علم آخرت رکھتے ہیں، اس کے بعد یقین رکھتے ہیں اس پہ، اس کے بعد اس کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، پھر آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ پھر اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے لیے ماں باپ کا قرآن سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی جو پڑھائی ہے اس پہ بہت زور دیں گے، جو کہ غلط بھی نہیں ہے، لیکن جب انہیں آخرت کے بارے میں کہا جائے تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھا دیتے ہیں، بس وہ بھی ایک دفعہ پڑھ لیا، بس پڑھا ہوا ہے نا، آتا ہے نا پڑھنا، بس بہت ہے، انف۔ ہمارے لیے یہ ہو گیا، ہمارے لیے دین صرف اتنا سا اہم ہے کہ قرآن پڑھنا آتا ہے، ٹھیک ہے، انف۔ اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ایک ماں کا ذکر کرتے ہیں، سورۃ عمران میں آیت 35 عمران کی عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے اس کو تیری نظر کرتی ہوں، ابھی وہ ہوا بھی نہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں۔
اور انہوں نے اپنی اولاد جب ان کی ہو گئی، بیٹی ہوئی ان کی حضرت مریم علیہ السلام، جب ان کی بیٹی ہوئی تو انہوں نے ان کے لیے بھی اور ان کی آئندہ نسل کے لیے بھی دعا کی. دعا یہ تھی کہ انی اعیذھا بک وذریاتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو آج ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج اپنی اولادوں کو دعائیں کتنی دیتے ہیں، ان کی نسلوں کی کتنی فکر ہے، ہمیں اپنی نسلوں کی کتنی فکر ہے. اولاد کو بہت ساری دعائیں دیا کریں. یہ دنیا دارالعمل ہے، اس کو صرف عمل کے لیے یوز کریں. اور دارالجزا کیا ہے؟ جب جزا ملے گی وہ آخرت ہے. اس سب کی جزا جو ہے وہ آخرت میں آپ کو ملے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.